Assalamu alaikum students. Today we are going to start this new topic, that is air pollutants. So air pollutants mean کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں بہت سارے pollutants آتے ہیں اور ہمارا ایئر جو ہے نا وہ ایک طرح سے مکسچر ہیں. اس مکسچر کے اندر ہے نائٹروجن. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں سائز کو. اٹس اوکے. تو ہمارے ایئر کے اندر ڈفرینٹ گیسز ہیں, جیسے نائٹروجن ہیں اور آکسیجن ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں اسمال اماؤنٹ میں. سو کاربن ڈائی آکسائڈ اسمال اماؤنٹ میں ہے. تو ایئر کے اندر اگر ہم نیچرلی دیکھ لیں تو 21% 78% نائٹروجن ہیں اور 21% آکسیجن ہیں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ کم ہے کیونکہ پہلے سے ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں یا نیچرل کچھ ایسے پروسیس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایئر میں کچھ انوانٹیڈ گیسز انٹر ہوتے ہیں ارتھ سے. پولوشن جو ہے نا یہ ارتھ پہ پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ گیسز فرام دا ارتھ انٹر ہوتے ہیں ایئر میں. تو جب یہ انوانٹیڈ گیسز یا ہارمفل گیسز ہمارے ایئر میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایئر پولوشن. اور جو کیمیکل ایئر میں انٹر ہوتے ہیں ہماری زمین سے ان کو ہم کہتے ہیں ایئر پولوٹنٹس. تو پولوٹنٹس کا مطلب ہے یعنی پولوشن کاز کرنے والے. تو یہاں جو ایئر پولوشن ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, وہ ایسے کیمیکلز ہیں, یعنی دیز آر دا کیمیکلز دیٹ پولوٹ ایئر. سو ایئر پولوٹنٹس آر دا کیمیکلز دیٹ پولوٹ دا ایئر, جو ہمارے ایئر کو پولوٹ کرتے ہیں. اچھا, کہتے ہیں think of a situation when you are in a park or a vegetable farm and in second case you are near a kiln or garbage dump, where would you feel fresh. تو ظاہر ہے جب ہم کسی پارک میں ہوتے ہیں یا ہم کسی کھیت کے سائٹ پہ ہوتے ہیں یا اس طرح آپ کسی جنگل والی سائٹ پہ ہوتے ہیں تو وہاں ایئر صاف ستھرا ہوتا ہے تو وی فیل فریش. لیکن اگر ہم کسی پولوٹڈ جگہ پہ چلے جائیں, کسی انڈسٹری کے قریب جائیں یا روڈ رش میں ہم پھنس جائیں تو وہاں پھر مطلب ہے کہ ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہمارے لیے سانس لینا, وہاں رکنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایئر صاف نہیں ہوتا. تو اس کویشچن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صاف ستھری ایئر میں ہوتے ہیں تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں, اور جب آپ کسی پولوٹنٹ والے ایریا میں ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو مطلب ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو پولوٹنٹس آر تھنگس, دیز آر کیمیکلس آئی ٹولڈ یو. اب یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انڈسٹری سے آتے ہیں. اب انڈسٹریز جو ہے نا دو طرح کے پولوٹنٹس پروڈیوس کرتا ہے انڈسٹریز, بلکہ انڈسٹریز بہت زیادہ پولوٹنٹس پروڈیوس کرتے ہیں. سو جو کیمیکل انڈسٹریز ہیں, فیکٹریز, وہ پولوشن کی جڑ ہیں. اب جیسے ان پولوٹنٹس یہ ان انڈسٹریز سے گیسز پروڈیوس ہوتے ہیں تو یہ گیسز ایئر پولوشن بناتے ہیں. اسی طرح اس انڈسٹری سے سالڈ ویسٹیز نالیوں میں پھینکا جاتا ہے جو کہ لینڈ پولوشن کاز کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا انڈسٹری کے قریب جگہ بہت زیادہ کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں, تو مطلب ہے کہ سالڈ پولوشن. اسی طرح کیمیکل انڈسٹری سے لیکوڈس, وہاں سے جو گندا پانی نکلتا ہے تو وہ واٹر پولوشن کاز کرتا ہے. اب جب بارش ہو جاتی ہے تو یہ سارے پولوٹنٹس پانی میں چلے جاتے ہیں. اور انڈسٹریز کا ایک اور بھی نقصان ہے کہ یہ نوائز پولوشن کاز کرتا ہے. جن کے گھر انڈسٹریز کے قریب ہوتے ہیں تو وہ وہاں مشینوں کے شور سے تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ مشینیں دن رات چلتی ہیں, تو اسی وجہ سے یہ کافی ڈسٹربنس کا سبب بنتا ہے. تو جہاں کہ انڈسٹریز ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بناتی ہیں وہاں یہ ہمارے لیے پولوٹنٹ بھی بناتے ہیں. تو یہ سمجھے کہ پولوشن کا جڑ ہے یہ انڈسٹریز. سو پولوٹنٹس آر تھنگس لائک انڈسٹریل ویسٹیز. آپ کو میں نے بتا دیا انڈسٹریل آپ کے ہمارے انوائرمنٹ میں ہر طرح کے پولوٹنٹس بھیج دیتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ویسٹیز. ہربیسائڈس کیا ہوتے ہیں؟ ہربیسائڈس کا مطلب یہ ہے کہ انوانٹیڈ پلانٹس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسی دوائیاں ہیں, جیسے کھیتوں میں نا اصل فصل کے ساتھ انوانٹیڈ پلانٹس بھی آتے ہیں. کھیتوں میں مطلب ہے کہ جو کراپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ انوانٹیڈ پلانٹس خود اگتے ہیں جیسے گراس وغیرہ. تو ان انوانٹیڈ پلانٹس کو ختم کرنے کے لیے
ان کے لیے اسپیشل اسپریز بنائے گئے ہیں. جب ان گراس کے اوپر ہم اسپرے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ گراس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان اسپریز کیمیکل کو ہم کہتے ہیں ہربیسائڈس. ہربس کلر، ہربیسائڈس کا مطلب ہے ہربس کلر، یعنی انوانٹیڈ پلانٹس کلر، ان کو کل کرتا ہے. اور جو اصل پلانٹ ہیں اس کو کچھ نہیں کہتا، یعنی کمال کی چیز ہے. اس پہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے، جو پلانٹس، ان کو ختم کرے گا. اور جو ہمارے لیے فائدے کی ہے، جیسے ویٹ ہو گیا، میز ہو گیا، رائس ہو گئے، تو ان کھیتوں میں جو مطلب ہے کہ یوز لیس پلانٹس خود بخود اگتے ہیں، گراس وغیرہ، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیمیکل اسپریز ہیں، ان کو کہتے ہیں ہربیسائڈس. تو یہ ہربیسائڈس تو ٹھیک ہے، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہربیسائڈس پولوٹنٹس ہیں. جب یہ پانی میں چلے جاتے ہیں تو یہ پانی کو پولوٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ پوائزن ہے، زہر ہے. اس طرح پیسٹیسائڈس کیا ہوتے ہیں، کیڑے مار ادویات جو ہوتے ہیں، جیسے مورٹین ہو گیا، ٹھیک ہے، کاکروچ کلر والے جو کیمیکلز ہیں. اس طرح پودوں کے اوپر جو ہم اسپرے کرتے ہیں، کپاس کے پلانٹس میں جو سنڈیاں اور جو کیڑے مکوڑے اگتے ہیں جو ہمارے پودوں کو کھا لیتے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے جو کیمیکل ہیں ان کو پیسٹیسائڈس کہتے ہیں. تو یہ بھی بہت خطرناک چیزیں ہیں، اگر یہ پانی میں چلا جائیں تو یہ واٹر کو پولوٹ کرتا ہے. انسیکٹیسائڈس بھی تقریباً ایک ہی چیز ہے، پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈس، یعنی انسیکٹس ختم کرنے کے لیے. جیسے بعض گھروں میں بہت زیادہ چیونٹیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کے اوپر اسپریز کرتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں انسیکٹیسائڈس. پارٹیکلز آف ڈسٹ، اس طرح دھواں اڑتا ہے، مٹی ہوتی ہے، اسموک، آگ لگی ہوتی ہیں، اسے جو دھواں نکلتا ہے. کاربن مونوکسائڈ، اب یہ کچھ گیسز ہیں گاڑیوں سے جو نکلتا ہے. نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، یہ بھی گاڑیوں میں فیکٹری سے نکلتا ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ، جہاں کول جلتا ہے تو وہ اوزون ایک اور گیس ہے. مطلب ہے یہ وہ کیمیکل ہیں جو ایئر کو پولوٹ کرتا ہے. تو اگر آپ سے کویشچن کیا جائے کہ جی کچھ پولوٹنٹس کے نام لے لیں، تو آپ نے یہ والی لائن بتانی ہے. کون سی لائن بتانی ہے؟ یہ کہ پولوٹنٹس کیا ہوتے ہیں، یہ ایسے کیمیکل ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتا ہے. تو کچھ ایگزامپل کے نام آپ نے اس طرح بتانے ہیں. کیا نام بتانے ہیں؟ جی، انڈسٹریل ویسٹیز، ہربیسائڈس، پیسٹیسائڈس، انسیکٹیسائڈس، ڈسٹ، اسموک، کاربن مونوکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ. تو آپ نے یہ والے نام یاد رکھنے ہیں، کیونکہ ایک مارک کے لیے کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ نیم سم پولوٹنٹس. اب ہم ایک ایک کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. سب سے خطرناک پولوٹنٹ کاربن مونوکسائڈ ہیں. یاد رہیں، اس کی کوئی اسمیل نہیں ہے، سو نو اسمیل، پتہ بھی نہیں چلتا اس کا. نو کلر، یہ نظر بھی نہیں آتا. نو ٹیسٹ، اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ جی ایئر میں یہ گیس موجود ہے، بالکل پتہ نہیں چلے گا. لیکن یہ ہمارے باڈی میں جا کے کیا کرتا ہے، ہماری باڈی میں بلڈ کو یہ ڈیمیج کرتا ہے، ہیموگلوبن کو ڈیمیج کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے. تو یہ کہاں بنتا ہے؟ یہ برننگ پروسیس میں بنتا ہے. جب برننگ پروسیس ہوتا ہے، خاص کر بند جگہ پہ جہاں آکسیجن کم ہوتا ہے، یعنی لو آکسیجن، جہاں آکسیجن کم ہوتا ہے اور وہاں برننگ ہو، تو پھر کاربن مونوکسائڈ بنتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بنتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کب بنتا ہے؟ جب ایئر زیادہ ہو، دیکھیں ایکسیس آکسیجن. اور جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، جیسے کسی بند کمرے میں یا گاڑی کے اندر جو انجن ہوتا ہے، وہاں آکسیجن کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے دھوئیں میں یہ کاربن مونوکسائڈ بہت زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کاربن مونوکسائڈ ایک کلر گیس ہے، تو یہ پولوشن میں سب سے نمبر 1 پہ ہیں. سو when you burn a piece of wood or any other organic material، یعنی کوئی فیول ہم جلاتے ہیں، کاغذ جلاتے ہیں، کول جلاتے ہیں، مینلی 2 ٹائپس آف گیسز، تو جلنے سے 2 گیسز بن جاتے ہیں، ایک کاربن مونوکسائڈ، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے، لیکن یہ کاربن مونوکسائڈ بہت زیادہ ڈینجرس ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بننے سے یہ ایئر میں چلا جاتا ہے. اچھا، یہ کاربن مونوکسائڈ کیا کرتا ہے؟ یہ کاربن مونوکسائڈ اگر اس کو ہم سانس میں لے لیں، یہ اگر ہماری باڈی میں چلا جائے، کاربن مونوکسائڈ ایک پوائزنس زہریلا گیس ہے. اٹ کازز ہیڈ ایک اینڈ ڈیزینس. اور اگر بہت زیادہ سونگھ لیا جائے، جیسے ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کمرے میں کاربن مونوکسائڈ ہے اور اس کی باڈی میں کاربن مونوکسائڈ چلا گیا، تو وہ بندہ اسے مر سکتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں لوگ گیس کا ہیٹر آن کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کہ صبح حادثات ہوتے ہیں، لوگ اکثر اس میں مر جاتے ہیں. تو یہ کاربن مونوکسائڈ یہی چیز ہے، اور یہ پانی میں سالوبل ہیں. جو دوسرا پولوٹنٹ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے.
لیکن وہ گرمی پروڈیوس کرتا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں لوگ زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ ہال میں تو وہاں گھٹن سا فیل ہوتا ہے. پھر لوگ ونڈو کی طرف بھاگتے ہیں یا ایون اے سی بھی لگا ہوتا ہے تو پھر بھی گرمی ہوتی ہے کیونکہ لوگ وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ گلوبل وارمنگ کاز کرتا ہے یعنی گرمی. تو آگے والے لیکچر میں ہم گلوبل وارمنگ یعنی گرمی کی بات کریں گے. کاربن ڈائی آکسائڈ از ناٹ این ایئر پولیوٹنٹ یعنی اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ پلانٹس اس کو یوز کرتے ہیں فوٹوسنتھیسس میں. تو اسی وجہ سے اس کا لیول بڑھ بھی جاتا ہے, پلانٹس اس کو پھر کم کرتے ہیں. لیکن کاربن مونوکسائڈ کو ختم کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. اٹ از ناٹ پوائزنس. کاربن ڈائی آکسائڈ پوائزنس نہیں ہے لیکن یہ وارمنگ یعنی گرمی پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کاربن مونوکسائڈ کے 2-3 پوائنٹس بتانے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ جب آکسیجن کم ہوتا ہے تو کاربن مونوکسائڈ بنے گا اور جب آکسیجن زیادہ ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گا. تو اس کے MCQs پوچھا جا سکتا ہے. اگلا گیس ہے دوسرا پولیوٹنٹ. یہ پولیوٹنٹ نمبر 1 تھا, سب سے خطرناک. دوسرا خطرناک پولیوٹنٹ ہے NOx. NOx کیا مطلب ہے؟ NOx کا مطلب ہے کہ NO1 اور NO2 یہ دونوں خطرناک ہیں, یہ دونوں بنتے ہیں. تو 1-2 کی جگہ انہوں نے یہاں X لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو X نظر آ رہا ہے. یہ جو X ہیں یہ 1-2 کو شو کر رہے ہیں یعنی X = 1 یہاں اور یہاں X = 2. یہ 2 خطرناک گیسز ہیں جو کہ ایئر میں بنتے ہیں, پولیوٹنٹس ہیں. تو یہ کیا کریں گے اور یہ کس طرح بنتے ہیں جی. The important oxides of nitrogen that cause air pollution are NO and NO2. یہ دونوں ہیں, تو دونوں کو کلیکٹیولی ہم NOx کہتے ہیں, NOx. They are represented by NOx. So nitric oxide, اب اس کی پراپرٹیز دیکھ لیں. یہ جو NO ہے اس کی مطلب کلر لیس ہیں, آڈر لیس ہیں اور گیسیس ہیں. ہوا سے بھاری ہے, ڈینسٹی زیادہ ہیں اور پانی میں تھوڑا سا اسپیرلی کا مطلب ہے اسمال اماؤنٹ یعنی تھوڑا سا پانی میں حل ہوتا ہے, ڈیزولو نہیں ہوتا زیادہ. جو دوسرا گیس ہے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ وہ کلرفل ہے, وہ براؤن کلر کا ہے. اگر گلاس میں بہت زیادہ ہو تو گلاس کے اندر ہمیں ریڈ کلر نظر آئے گا, جبکہ NO جو ہیں اس کا بالکل کلر نہیں ہوتا. اچھا جی, دین اچھا سوری, یہ وہ جو ایئر پولیوٹنٹ تھا نا, تو اس لائن کے بعد ہم نے یہ پڑھنا تھا, غلطی سے میں نے دوسرا پیج پڑھ لیا. خیر کوئی ایسی بات نہیں, اس طرف ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. اچھا, پینٹ جو ہم کرتے ہیں دیواروں کو پینٹ لگاتے ہیں تو وہاں سے بھی کچھ پوائزنس, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں نیا پینٹ دیواروں کو لگ جاتا ہے نئے گھر کو تو وہاں آنکھیں تھوڑی سی نا انفلیمیشن مطلب سوزش سا فیل ہوتا ہے, اس لیے کہ پینٹ سے کچھ کیمیکل نکلتے ہیں جو کہ آنکھوں کو نقصان دیتا ہے. سو دیز تھنگ ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ. یہ جو گیسز ہم نے ادھر پڑھ لیے, جو ادھر میں نے انڈر لائن کی ہے, یہ ان سب کا ہمارے انوائرمنٹ اور ہماری ہیلتھ پہ نیگیٹو افیکٹ یعنی ہمیں نقصان دیتا ہے, ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. سچ سبسٹانسز افیکٹ انوائرمنٹ بیڈلی یعنی انوائرمنٹ کو بری طریقے سے متاثر کرتا ہے اور ہمارے انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرتا ہے. اور ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ہیومن ایکٹیویٹیز. ہماری وجہ سے پاپولیشن جتنا بڑھے گا تو پولیوشن بھی بڑھے گا, اس لیے کہ گھر بنیں گے, کھیتوں کو ہم ختم کر رہے ہیں, پلانٹس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور انسان جہاں پہنچ جاتا ہے وہاں پولیوٹنٹس. تو آپ دیکھیں کہ سٹیز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پولیوشن زیادہ ہوتا ہے, اور گاؤں اور جنگل وغیرہ میں انسان جہاں کم ہوتے ہیں تو وہ ایریا صاف ستھرا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس پولیوشن کا ڈیفینیشن ہے کہ واٹ از پولیوشن اور پولیوٹنٹس اینی تھنگ ان دا ایئر یا واٹر میں یا سوائل میں, اور مطلب وہ کیمیکل ان تینوں کو نقصان دے دے, یعنی جو چیزیں ہمارے ایئر کو خراب کرے, ہمارے واٹر کو خراب کرے یا ہمارے سوائل کو خراب کرے تو ان کو ہم کہتے ہیں پولیوٹنٹ, اور اس پروسیس کو کہتے ہیں پولیوشن. سو پولیوشن پروسیس ہے اور پولیوٹنٹس وہ کیمیکل ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتا ہے. پولیوٹنٹس ڈیمیج دا انوائرمنٹ, ہیلتھ اینڈ کوالٹی آف لائف. ہمارا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایئر, واٹر اینڈ سوائل. اب دیکھیں اکیلے ہم تو نہیں ہیں نا زمین کے اوپر, اور بھی اینیمل ہیں. کچھ اینیمل ایئر میں جیسے برڈز ہو گئے, خیر ایئر میں تو صرف برڈز ہوتے ہیں, صرف اڑتے ہیں. زیادہ تر اینیمل پانی کے اندر ہیں, تو اگر ہمارا پانی پولیوٹ ہو گیا تو ان اینیملس پھر وہ اس میں مر جاتے ہیں. اور سوائل کے اوپر, زمین کے اوپر کتنے ڈھیر سارے اینیملس ہیں ہمارے ساتھ. تو اگر ہمیں صاف ستھری ہوا نہیں ملتی تو پھر دوسرے اینیملس کو بھی نہیں ملتی, تو پھر ان کو بھی فوڈ نہیں ملتا. تو
تو ہمارے ساتھ وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں بھی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو اب ہم ایک ایک کر کے یہ پولوٹنٹس پڑھیں گے۔ تو پہلا پولوٹنٹ انہوں نے بک میں دیا ہوا ہے وہ ہے سلفر ڈائی آکسائڈ، یعنی سلفر کے آکسائڈس۔ تو سلفر کے دو کیمیکل ہیں SO2 اور SO3۔ یہ گیسز ہیں اور یہ بھی سالڈ ہیں، لیکن مطلب اس کے جو ویپرز ہوتے ہیں وہ ایئر میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایئر پلیوٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ ایک سلفر کا کیمیکل ایئر میں آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کر کے دوسرے کیمیکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ پولوٹنٹس آپس میں بھی انٹر کنورٹیبل ہوتے ہیں۔ دونوں ڈینجرس ہیں۔ یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ سانس کی نالی سے ہو کے ہماری ریسپائریٹری سسٹم میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ریسپائریٹری سسٹم میں ہمارا مین آرگن کون سا ہے؟ لنگس ہیں اور ونڈ پائپ ہیں۔ تو ونڈ پائپ اور لنگس کے اندر یہ گیسز جمع ہو جاتے ہیں، ونڈ پائپ، جس کی وجہ سے یہ پائپ خراب ہو جاتے ہیں ہمارے، تو اس طرح سانس کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایریٹنٹ کا مطلب ہے ڈسٹربنگ، جس کی وجہ سے چھینکیں آ جاتی ہیں، زکام ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو سانس لینے کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے استھما ہو گیا، برونکائٹس ہو گیا، برونکائٹس اور ایمفائسیما اینڈ ادر لنگ ڈیزیزز۔ مطلب ہے کہ یہ لنگس کی شدید بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے لنگس کینسر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ سلفر ڈائی آکسائڈ ایئر کے اندر پولوٹنٹس ہیں، اور یہ پولوٹنٹس اگر بہت زیادہ سونگھ لیا جائیں تو یہ لنگ کینسر کاز کرتا ہے۔ چلیے جی سیلف اسسمنٹ ایکسرسائز ہو جائیں۔ واٹ آر پولوٹنٹس؟ سو پولوٹنٹس کا آنسر ادھر ہیں، ایسے کیمیکلس جو کہ ایئر میں، واٹر میں یا سوئل میں آ جاتے ہیں اور ان کو خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم بن جاتے ہیں۔ سو pollutants are the chemicals، اس کا آنسر ہو جائے گا these are the chemicals، these are the substances that disturb اور environment badly، بری طریقے سے اس کو متاثر کرتا ہے، خراب کر لیتا ہے environment، ٹھیک ہے۔ اور پھر دو تین پولوٹنٹس کے نام لے لے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں، کاربن مونوآکسائڈ ہیں، سلفر ڈائی آکسائڈ ہیں، سلفر ٹرائی آکسائڈ ہیں، بہت سارے پولوٹنٹس ہیں، آپ کم از کم 3-4 کے نام لے لیں۔ لیٹ سم آف دا ایفیکٹس آف سلفر ڈائی آکسائڈ آن دا ہیومن بینگ، یہ ہیں کہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس جو ہیں یہ اگر سونگھ لیا جائیں تو ایک تو یہ کہ ریسپائریٹری سسٹم اور سانس کی ساری بیماریاں ان کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ایک لائن میں بتانا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم یہ دونوں، تو یہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ کاربن مونوآکسائڈ، دیکھیں اس پیج پہ آپ کو 3 پولوٹنٹ نظر آ رہے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ، اب وہی NO کی بات ہو رہی ہے کہ جو NO ہے یا NO2 وہ پنجنٹ آرڈر، پنجنٹ کا مطلب ہے چبھنے والی، یعنی بہت تیز، ڈینجرس، جو کہ ڈیتھ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ پانی میں سالوبل ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ زہریلی ہیں یہ گیسز۔ یہ کون سی گیسز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ NO اور NO2 کی بات کر رہے ہیں جو یہاں ہے۔ سو اس کے بعد یعنی اس لائن کے بعد آپ نے یہ ادھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پولوٹنٹ کیا ہے؟ اگلا پولوٹنٹ ہے کون؟ میتین۔ یہ دیکھیں میتین، اس کا فارمولا کیا ہے؟ اس کا فارمولا ہے CH4۔ CH4 اس کا نام ہے، اور یہ CNG اس سے بن جاتی ہیں، اور گھروں میں جو ہم گیس جلاتے ہیں وہ یہی میتین ہے۔ لیکن یہ اگر ایئر میں چلا جائے، جلے بغیر یہ چلا جائے، وہ ایئر میں لیک ہو جاتا ہے، تو یہ بھی پولوٹنٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ گرمی پروڈیوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا ایٹماسفیئر گرم ہو جاتا ہے، جیسے کہ گرمی کا بڑھنا بھی ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے، گرمی کا سیزن لمبا ہو جاتا ہے۔ سو میتین از پروڈیوسڈ کب؟ اب یہ کس طرح بنتا ہے؟ نیچرلی بنتا ہے جب زمین کے اندر پلانٹس گل سڑ جاتے ہیں۔ ڈیکے کا مطلب ہے گلنا سڑنا، گلنا سڑنا کہ کون سی چیز؟ جب درختوں کے پتے، ٹریز، اینیملز، انسیکٹس مر جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، تو ان اینیمل سے یہ اس طرح کا میتین گیس نکلتا ہے جس کا فارمولا ہے CH4۔
تو یہ اوپر جا کے ایئر میں شامل ہو جاتا ہے. یا دوسری جگہ جہاں دلدل ہوتا ہے، مارشز، سویمس، ہوا بند جگہ، پانی زیادہ ہوتا ہے. رائس پیڈی فیلڈس، چاولوں کے کھیت میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ گیس بن جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایئر اوپر میں یہ گیس اوپر ایئر میں چلا جاتا ہے اور اس سے اور زیادہ ٹاکسک کیمیکل بن جاتے ہیں ایئر میں. اتنی خطرناک چیز ہے یہ. اور یہ کیا ہے، ہیٹ ایبزاربر ہے. مطلب ایک سورج کی جو روشنی ہے یہ ایبزارب کر لیتا ہے ہیٹ، جس کی وجہ سے گرمی کا سبب بنتا ہے. تو جہاں اس کی لیکیج زیادہ ہوتی ہیں میتین کی، وہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی. ایک اور کیمیکل ہے سی ایف سیز. سی ایف سیز کا مطلب ہے کلورو فلورو کاربن. یہ جو آپ لوگ اسپریز یوز کرتے ہیں، یہ برتھ ڈے وغیرہ میں، یا پرفیوم ہو گیا، یا اے سی کے اندر جو فریج کے اندر جو گیس یوز کرتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا سی ایف سی. اب تو خیر چینج ہو گئے ہیں، لیکن یہ کلورین اور فلورین اور کاربن کے کیمیکلز ہیں، گیسز ہیں. ہمیں کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ اوپر جا کے اوزون لیئر کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اوزون کیا ہوتا ہے آگے والے لیکچر میں پڑھیں گے. ہماری زمین کے اوپر تقریباً 28 کلومیٹر 28 کلومیٹر اوپر ایک نظر نہ آنے والا ایک چھت بنا ہوا ہے. اس چھت کو ہم کہتے ہیں اوزون لیئر. نظر بھی نہیں آ رہا، ایسا چھت ہے جو نظر نہیں آ رہا. اب یہ اوزون کیا کرتا ہے، سورج کی گرمی کو ایبزارب کرتا ہے. تو ریز کی جو گرمی ہے اس کو کم کر دیتا ہے. تو اس طرح سے سورج کی روشنی فلٹر کرتا ہے یہ اوزون. اب یہ اوزون اگر ہٹا دیا جائے سپوز، تو پھر کیا ہوگا، سورج کی ساری گرمی ہماری زمین پہ آ جائے گی. تو یہ گرمی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ زمین کے اوپر ہمارے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ سی ایف سی گیس جو ہیں، یہ پولیوٹنٹس، یہ جا کے اس ہمارے چھت کو خراب کرتا ہے، اس اوزون کو خراب کرتا ہے. کلورو گروپ آف کیمیکل ان ری ایکٹیو کمپاؤنڈ دیٹ ہیو بین وائڈلی یوزڈ ایز اے سالوینٹ. اتنا ڈیٹیل سے آپ نے نہیں جانا، بس آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ سی ایف سی گیسز جب ہمارے انوائرمنٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں تو یہ گرمی کا سبب بن جاتا ہے. دو نقصان کرتا ہے، ایک تو گرمی بڑھاتا ہے اور دوسرا اوزون کو ڈیمیج کرتا ہے. یعنی اوزون آکسیجن O3 سے بننے والا ایک ان سین گیشیس لیئر ہے، گیشیس چھت ہے، نظر بھی نہیں آ رہا اور ہمیں بچاتا ہے سورج کی گرمی سے. تو پولیوٹنٹ جا کے اس چھت کو خراب کرتے ہیں. بس آپ نے اتنا سا لکھنا ہے. اور یہ سی ایف سی اگر اس کو ہم سانس میں لے لیں، ہمارے باڈی سے ٹچ ہو جائیں تو الرجی بھی ہوتی ہیں، لیور کے لیے ڈینجرس ہیں، کڈنیز اور نروس سسٹم کو نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے، بس آپ نے دو لائنوں میں اس کے 2 پوائنٹس لکھنے ہیں. ایک اور پولیوٹنٹس جو ہمارے پاس ہیں وہ ہیں لیڈ کمپاؤنڈس. یہ دیکھیے لیڈ کمپاؤنڈس یعنی پی بی، اس کا آپ نے پیریڈ ٹیبل میں پی بی، لیڈ آکسائڈ، لیڈ سلفائڈ، یہ بھی پولیوٹنٹس ہیں اگر ایئر میں چلے جائیں، اور یہ کینسر کاز کرتے ہیں. لیڈ پارٹیکل ان ایئر کم مینلی ڈیو ٹو دا کمبشن آف لیڈڈ پیٹرول. لیڈ کے کیمیکلز پیٹرول میں ہوتے ہیں، اور جب گاڑی میں پیٹرول جلتا ہے تو یہ لیڈ کے کیمیکلز گاڑیوں کے دھوئیں میں باہر آ جاتے ہیں اور یہ ہمارے ایٹماسفیئر میں شامل ہو جاتے ہیں. دیز آر ویری ویری ڈینجرس. کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے برین کو یہ نقصان کرتا ہے. مطلب اگر ہم لیڈ کے پارٹیکلز ہماری سانس میں چلے جائیں تو یہ ہمارے برین کو نقصان دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایٹ ہائی لیول اٹ کین بی فیٹل. بہت زیادہ سونگھ لے جائیں لیڈ کے کمپاؤنڈ تو فیٹل ہیں، مہلک ہیں. فیٹل مین مہلک یعنی کلر. لاسٹ ون از اوزون. اوزون کیا ہے، میں آپ کو بتا دیا کہ اوزون ہمارے اوپر ایک چھت بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اوزون اگر نیچے آ جائیں تو پھر یہ پولیوٹنٹ ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے چھت ہمارے لیے اہم ہے، لیکن اب اگر وہ چھت ہمارے سروں پہ گر جائیں تو پھر تو ہمارے لیے نقصان ہوگا. یہ اوزون ہماری زمین کے اوپر ایک پولیوٹنٹ ہے. اگر اس کو ہم سانس میں لے لیں، اس کا کلر لائٹ بلو اور اس کی ایک عجیب سی اسمیل ہوتی ہے، ان پلیزنٹ. یہ ٹھیک ہے، جیسے کلورین ہوتا ہے، سوئمنگ پول کے قریب اگر آپ گزرتے ہیں تو وہاں آپ ایک ان پلیزنٹ اسمیل فیل کرتے ہیں، وہ تو کلورین کا ہوتا ہے. تو اس طرح کا اسمیل اوزون کا بھی ہوتا ہے. اور اوزون کی میننگ بھی
انپلیزنٹ اسمیل ہے، یہ رشین ورڈس سے نکلا ہے، رشین سائنٹسٹ نے اس کو ڈسکور کیا تھا. تو ایئر اوزون کا مطلب ہے انپلیزنٹ. جب اس نے ڈسکور کیا تو وہ اس کی اسمیل سے پریشان ہوا کہ یہ کیسی اسمیل ہے، تو اس نے اس کا نام اوزون رکھا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ O3 ہے، یعنی اس کے ایک مالیکول میں 3 آکسیجن ایٹم ہیں جس کے اندر ایک ڈبل بانڈ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیلوکلائز ہوتا ہے. یہ اوزون اوپر 28 کلومیٹر اوپر تو ٹھیک ہے، لیکن نیچے ہمارے ٹروپوسفیئر میں آ جاتا ہے تو پھر یہ پولوٹنٹ سے ہمیں نقصان کرتا ہے. اگر یہ اوزون O3 دیکھیں O2 ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن O3 ہمیں نقصان کرتا ہے. تو اگر یہ O3 ہم سانس میں لے لیں تو کیا ہوگا؟ بریتھنگ ڈیفیکلٹیز، استھما اینڈ آئی اریٹیشن. آئیز اریٹیشن بھی کرتا ہے، آنکھوں کی سوزش کا سبب بن جاتا ہے. سو اٹ واز آل اباؤٹ پولوشن اینڈ پولوٹنٹس. تو ہم نے یہ 4-5 پولوٹنٹس پڑھ لیے کہ ہمارا ایئر ایٹماسفیئر کس طرح خراب ہو جاتا ہے ان پولوٹنٹس کی وجہ سے. تو یہاں اس کو سمرائز کیا گیا ہے. پہلے نمبر پہ ہے سلفر ڈائی آکسائڈ، اس کے سورسز یہ فیول کے جلنے سے، یہ کول کے جلنے سے بن جاتا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ بریتھنگ پرابلمس، سانس کی بیماریاں، لنگس کی بیماریاں. دوسرے نمبر پہ ہے نائٹروجن آکسائڈس، یہ بھی ڈینجرس ہیں. اور اس کے یہ بھی فیول، پیٹرول جہاں جلتا ہے، انجن جہاں گرم ہوتے ہیں تو یہی گیسز وہاں بن جاتے ہیں. آسمانی بجلی، تندر کی صورت میں بھی یہ گیسز بن جاتے ہیں. اور یہ اوزون کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسڈ رین بھی بناتا ہے، بارش کا پانی خراب کر دیتا ہے، اور ساتھ گرمی بھی پروڈیوس کرتا ہے. لیڈ کمپاؤنڈس آپ کو بتا دیا کہ لیڈ کے کمپاؤنڈس پینٹ وغیرہ میں ہوتے ہیں، اور یہ بچوں کے برین کو نقصان کرتا ہے اگر اس کو سونگھ لیا جائے، اور بہت زیادہ سونگھ لیا جائیں تو فیٹل ہے، مہلک ہے. اس طرح کلورو فلورو کاربن بتا دیا کہ یہ اے سی، فریج اور اسپریز وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں، اور یہ اوپر جا کے اوزون چھت کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اوزون پھر سن ریز کو روکتا نہیں، آنے دیتا ہے زمین کے اوپر، تو گرمی بڑھ جاتی ہے. میتھین بتا دیا کہ اینیملز، پلانٹس جو چھوٹے انسیکٹس کے گلنے سڑنے سے بن جاتا ہے، اور یہ گرمی پروڈیوس کرتا ہے. سانس لینے میں تو مسئلہ نہیں کرے گا لیکن گرمی کا سبب بن جاتا ہے. اور the last one but the most important pollutant, the biggest pollutant is carbon monoxide، جس کو کہتے ہیں کلر گیس. نہ تو اس کی کوئی اسمیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ مطلب ہے کہ سونگھ لیا جائیں تو اس سے بندہ مر سکتا ہے. اگلا کویشچن، رائٹ دا نیمز آف مین پولوٹنٹس ان دا ایئر. تو یہ جو پولوٹنٹس آپ کو ایک لسٹ نظر آ رہی ہیں، سو دیز آر دا مین پولوٹنٹس. آپ اس کے نام اس طرح یاد کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ سارے نام آپ کو آتے ہوں، ہر ایک کا ریزن کس طرح بنتا ہے اور کیا نقصان کرتا ہے. یعنی ان پولوٹنٹس میں آپ کو اس کا نام آتا ہو، اس کا ریزن بتائیں کہ کس طرح بنتا ہے، ایئر میں آ جاتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، کیا نقصان کرتا ہے. تو آپ نے ایک ایک نقصان، ایک ایک ریزن سمجھنا ہے ان پولوٹنٹس کا. اگلا ہے کمپلیٹ دا ریئیکشن. تو یہ کمپلیٹ دا ریئیکشن وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں جی، 1 پیج مور. اس طرح اس کو کمپلیٹ کریں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گا، یا کاربن مونوکسائڈ بھی لکھ سکتے ہیں. اور یہ والا ہوگا کاربن ڈائی آکسائڈ. تو اس کو بیلنس کرتے ہیں، ادھر 2 لگا دیں، ادھر بھی 2 لگا دیں. سورسز آف ایئر پولوشن. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پولوٹنٹ جو اتنے ڈھیر سارے ہیں ہمارے ایئر میں، یہ جو ہم نے پڑھے یہ پولوٹنٹس، یہ کس طرح جاتے ہیں، کون رسپانسیبل ہے. تو زیادہ تر رسپانسیبل انسان ہیں، ہیومنس. کچھ نیچرل سورسز بھی ہیں، جیسے خود بخود آگ لگ جائیں، تندر، زلزلے، بارشیں، سیلاب، تو یہ بھی پولوشن کا سبب بن جاتا ہے. جیسے لاوا، تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں نیچرل سورسز، یعنی قدرتی طور پہ جو پولوٹنٹ بنتے ہیں، لیکن وہ پولوٹنٹ تھوڑے سے ہوتے ہیں. اب جیسے والکینوز، جنگلوں میں آگ لگ جائیں، مٹی کا طوفان آ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایئر کو پولوٹ کرتا ہے. والکینوز ہو گئے، لاوا، اس سے بننے والا جو دھواں ہوتا ہے. اس طرح ٹرمائٹس اینڈ کاؤس، کچھ اینیملز، پلانٹس، وہ بھی کچھ پوائزنس گیسز بناتے ہیں، ایئر میں بھیج دیتے ہیں. اور اس طرح آسمانی بجلی کا چمکنا، اور اس سے بھی کچھ پولوشن پروڈیوس ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جو پولوشن ہیں
جو وہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آرٹیفیشیل ہیں، ہماری وجہ سے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پولوشن جو دنیا میں بن رہا ہے وہ ہے گاڑیوں کی وجہ سے۔ فاسل فیولز، فاسل فیول کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے واٹ از مینڈ بائی برننگ فاسل فیولز، تو کول، پیٹرولیم اور نیچرل گیس یعنی CNG کا جلنا، یہ سارے فاسل فیولز برننگ۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ گیسز اور یہ فیول اور یہ نیچرل گیس اور یہ پیٹرولیم جلتا ہے تو ان کے اندر یہ کیمیکلز پلیوٹنٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ نو دیز آر دا پلیوٹنٹس۔ تو گاڑیوں کا دھواں بہت زیادہ پلیوٹنٹس پروڈیوس کرتا ہے اور یہ دھواں اوپر ایئر میں چلا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ ڈینجرس گیسز ہم نے پڑھ لیے، کاربن مونوکسائڈ، نائٹروجن کے آکسائڈ، سلفر کے آکسائڈ، یہ سارے کی ساری گاڑیوں کے دھوئیں میں آ جاتے ہیں، کچھ انڈسٹری سے بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح کلورو فلورو کاربن جو ہم یوز کرتے ہیں، AC میں گیس یوز ہوتا ہے یا اسپریز بہت سارے چیزوں میں یوز ہوتے ہیں، تو اگر یہ ایئر میں چلے جاتے ہیں تو یہ بھی جیسے ایئر فریشنر ہو گیا، ہیئر اسپرے ہو گیا، ڈیوڈرنٹس، ٹھیک ہے، اسمیل ختم کرنے والی جو اسپریز ہوتے ہیں، پینٹ والے اسپرے ہو گئے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا گاڑیوں کے اوپر وہ اسپرے کرتے ہیں پینٹ کا، تو ان سب کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ پلیوٹنٹس ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں تو ہم اپنا فرینڈ سمجھتے ہیں کیمیکلز کے، ہمارے کام آ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے انوائرمنٹ کو نقصان دیتے ہیں۔ اب گاڑی کو دیکھ لیں کہ گاڑی ہمیں کتنا فائدہ دیتا ہے، ہمارے سفر کو وہ آسان بنا لیتا ہے، لیکن یہ گاڑیاں کتنا زیادہ دھواں اور پولوشن کاز کرتے ہیں۔ لیڈ کے جو پارٹیکلز ہیں، کیمیکلز، وہ پینٹ میں یوز ہوتے ہیں، پینٹ سے ہم اپنے گھر کو خوبصورت کرتے ہیں، یا لیڈ پارٹیکلز پیٹرول میں بھی ہوتے ہیں، تو پیٹرول گاڑیوں میں ڈال کے، انجن میں ڈال کے تو ہم اپنے کام چلاتے ہیں، انڈسٹریز چلاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ایئر کو پلیوٹ کرتا ہے۔ اس طرح اوزون اوپر 28 کلومیٹر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں فائدہ دے گا، لیکن نیچے جب یہ زمین پہ آ جاتا ہے تو نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ والا ٹاپک ہمارا آج تقریباً ختم ہو گیا، جو کہ پولوشن سے ریلیٹڈ تھا، ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ۔